الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور دو احادیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. ان کے سہارے بقیہ مضمون آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی، اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ماہ مکرم بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا اور عظیم الشان مہینہ ہے، جس کے بابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: شہر عظیم شہر مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، اور نمبر 2 والے عشرے کو مغفرت، اور نمبر 3 والے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزادی کے لیے مختص فرمایا. بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ پہلے سے تر و تازہ، مزکہ اور مصفہ ہوتے ہیں، رمضان کے آتے ہی اپنی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ان پر موصلہ دھار برستی ہیں. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں کچھ کمی کوتاہیاں ہوتی ہے. ایک عشرے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، نماز کی، تراویح کی، روزے کی اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ اور اس کی نحوستیں ان پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 2 عشرے تک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں. بہرحال آج کی نشست میں یہی چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزے کو اور رمضان کو کیسے وصول کیا اور اس کی قدر پہچانی، اور روزے کے پرہیز کیا ہے.
یہ چند ضروری باتیں ہیں، اگر ہم ان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کر کے اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم رمضان کو وصول کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے اپنا رشتہ جو ایمان والوں کے ساتھ ہے اس رشتے کو یاد دلایا۔ جب کوئی اچھا خاصا کام کسی سے کرانا ہوتا ہے تو بعد میں اس سے کہتے ہیں یار تو میری پھوپھی کا لڑکا ہے، اتنا تو کام کر دے، تو میرے ماموزاد بھائی ہے، تو میرا اتنا تو کام کر دے، اتنا تو بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے روزے کا کام کروانا ہے تو ایک خاص رشتہ جس کا ہم نے اقرار کر رکھا ہے وہ رشتہ اللہ یاد دلاتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم تیری مان کے چلیں گے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے چلیں گے، اس لیے اس رشتے کا خیال کرو اور میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، وہ مطالبہ پورا کرو۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا چکے جیسا کہ تم سے پہلے کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریباً 40 دن تک جب اللہ میاں سے ملنے کے لیے گئے تھے دیدار کے لیے، تقریباً 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے تھے۔ یہودی 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں اور 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض۔ عیسائیوں کے وہاں بھی روزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل کے اندر 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھی روزے دار تھے۔ یہ تو وہ تھے جو حضرات انبیاء کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور سنت عطا فرمائی تھی، کتاب اور شریعت عطا فرمائی تھی، صحائف عطا فرمائے تھے۔ ہمارے یہاں ملک میں جو ہندو رہتے ہیں ہندوؤں کے وہاں بھی روزہ ہے جس کو ورت کہتے ہیں۔ جینیوں کے وہاں 40 دن کا ایک روزہ ہوتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے فرمایا یہ بوجھ تمہارے اوپر صرف نہیں ڈالا جا رہا ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اس مطالبے کو اچھے طور پر ادا کیا۔ اس کا مقصد لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہمیں تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہاری حلال بیوی سے تمہیں جدا کر دینا نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے روزے کے ذریعے سے تم اپنے اندر تقویٰ کی دولت حاصل کر لو۔ تقویٰ کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کا احترام بھی یہ تقویٰ کی بدولت ہوتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو جانور کی، اس کے کھال کی، اس کے چمڑے کی، اس کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ غرض کے بہت سے ایسے عبادات ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری عبادتوں کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقویٰ کی دولت ملتی ہے اس کا حصول ہے، اس کا حاصل کر لینا ہے۔ بہرحال تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی دولت آ جائے۔ روزہ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف طور پر بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ، مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ ایک کوا پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ اڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ وہ مر جائے، مرتے دم تک جب تک وہ اڑتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوا کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی مرنے والا جانور پرندہ بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اڑتا ہے، لاکھوں کلومیٹر کی دوری طے کر لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایمان والا اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھے گا اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے والوں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے رکھنے والے جا سکیں گے، باقی لوگ نہیں جا سکیں گے۔ دنیا کے اندر
بہت سے ایسے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں پر خاص دروازے مقرر کیے جاتے ہیں، وہاں سے خاص قسم کی پولیس ڈپارٹمنٹ نکل سکتی ہے، وہاں سے خاص قسم کا طبی اور ڈاکٹری عملہ نکل سکتا ہے، خاص قسم کے سیاستدان نکل سکتے ہیں، خاص قسم کی سواریوں میں سیٹیں رکھی ہوتی ہے کہ اس میں خاص قسم کے لوگ اس کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں، باقی اس کے اندر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، جس کو VIP کوٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی VIP کوٹا رکھا ہوا ہے روزے داروں کے لیے۔ باب الریان، ریان یعنی بہت زیادہ سیراب کر دینے والا، سیراب کر دینے والا دروازہ اس کا نام ہے، اس لیے کہ بندوں نے یہاں بھوک پر برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جنت میں اس کے اعزاز و اکرام اور اس کو جنت میں داخلہ کے لیے جو دروازہ مقرر کیا اس کا نام ہی باب الریان کر دیا کہ یہاں سے اب سیراب ہو کر کے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کی زندگی گزارنے کے لیے چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ یہ دوسرا انعام ہے، دوسرا روزے کی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا میرے پروردگار میری وجہ سے اس نے کھانا چھوڑ دیا، میری وجہ سے اس نے حلال بیوی کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اور قرآن کہے گا اے پروردگار میری وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا، تراویح میں قرآن سنتا اور سناتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، رات کو بہت کم سوتا تھا، میری وجہ سے اس نے اپنی نیند کو قربان کیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعانی، تو ان دونوں قرآن اور روزے کے برکت سے اس کی سفارش کی وجہ سے بندے کے حق میں سفارش قبول کر لی جائے گی، اللہ سفارش قبول کر لیں گے۔ چلو تمہاری مان لی، اب انہیں ہم جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی، بہت بڑا زبردست انعام، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی بی وانا اجزی بی، فإنه لی وانا اجزی بی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنه لی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت کے بھی مطابق وانا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ چاہے پھر اللہ خود بدلہ دے یا بدلے میں خود کو دے دے، اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ روزہ بہت مخفی عبادت ہے، نماز پڑھنے والا دیکھا جا سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا دیکھا جا سکتا ہے کہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج کرنے والا سب کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ یہ حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور دیگر عبادات تلاوت کرنے والا اس کے زبان کی حرکت، ہونٹوں کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے یہ تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مخفی عبادت ہے، کسی بندے کو کہے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ ان سب کے باوجود گرمی کا روزہ ہو، ٹھنڈی کا روزہ ہو، خاص طور پر گرمی کا روزہ ہوتا ہے، انسان اکیلا ہے یا انسان وضو کر رہا ہے یا انسان غسل کر رہا ہے، اکیلا ہے، اس کے پاس وہ سارے اسباب مہیا ہیں، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں موجود ہے، پینے کے لیے اس کے پاس پانی اور مشروبات موجود ہے، اور وضو کر رہا ہے تو کلی کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا پی بھی لے تو کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود صرف ایک خالق کے کائنات، اس ایک رب کی حکم کی اتباع میں وہ پانی اپنے حلق سے نیچے جانے کے نہیں دے رہا، اور کھانا کھانے کا ایک لقمہ ایک چنے کے برابر بھی وہ اپنے حلق سے نیچے پیٹ میں نہیں اتار رہا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہ مخفی عبادت ہے، بندہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں عطا کروں گا یا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ بہرحال لیکن یہ ساری فضیلتیں کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کہ روزہ روزہ ہو، اور روزہ صرف کھانے پینے سے روکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث،
صرف کھانا چھوڑ دیا اور صرف پانی چھوڑ دیا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ انسان بیہودہ کام چھوڑ دے، گناہ کے کام چھوڑ دے۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کو چھوڑنے کی، اس کے پانی کو چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کے کھانے کو چھوڑنے کی، کھانا چھوڑ دے رہا ہے، پانی چھوڑ دے رہا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے کھانا چھوڑنے کی اور پانی چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذا کان احدکم صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو کوئی بیہودہ حرکت نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی جہالت کا کام نہ کرے۔ ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم۔ اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی بھی جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالم گلوچ پر اتر آئے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بعض مرتبہ جھگڑنے لگتا ہے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، یعنی اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، نکل جائے بھائی میرا تو روزہ ہے، میں جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہوں، میں شور شرابہ نہیں کر سکتا ہوں، اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ یہ اصل معنوں میں روزہ ہے۔ لعلکم تتقون، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، اپنے قدموں کا، اپنے پاؤں کا روزہ، اپنے ہاتھ کا روزہ، اپنے پیٹ کا روزہ، اپنی شرمگاہ کا روزہ۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی میرے لیے ضمانت دے دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کا استعمال میرے کہے کے مطابق کرے اور اپنی شرمگاہ کا استعمال میرے کہے کے مطابق کرے، ناجائز استعمال نہ کرے، گناہ میں استعمال نہ کرے، جھوٹ بولنے میں، بدکاری کرنے میں، غیبت کرنے میں استعمال نہ کرے، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی نبی جی فرماتے ہیں اس کو جنت کی گارنٹی۔ اور یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، انہوں نے قدر پہچانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور دو عورتوں نے روزہ رکھا، اتنا شدید روزہ ان کو لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کے پاس پیالہ لے کر جاؤ اور ان سے حکم کرو کہ اس کے اندر قے کرے، الٹی کریں۔ ایسا ہی کیا گیا، دیکھا گیا الٹی کے اندر تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ یہ معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھ نہیں آیا۔ انسان کے پیٹ سے، عورت کے پیٹ سے تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے، گوشت تازہ کھایا ہوا۔ یہ تو روزے سی عورتیں تھیں، عورتوں نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاملے کی تحقیق کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے حلال کھا کر کے روزہ رکھا لیکن حرام کام کرتی رہی، کہ بیٹھی بیٹھی تیسری عورت کی یا تیسرے لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ غیبت کسی انسان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بہرحال تو انسان جو ہے اپنا روزہ بھی ہر اعضاء کا روزہ رکھے، صرف کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، حلال بیوی چھوڑ دینا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، اپنے ہر عضو کا روزہ ہے، یہی مشق کرائی جاتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے،
دیکھا کہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو درے لگائے اور کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اتنے بڑے ہو کر کے روزہ خور ہو، روزہ افطار کر دیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے۔ ہمارے وہاں بچے چھوٹے چھوٹے روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ پہلے تھا تو صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ اگر بچے روتے تھے تو ان کو کھیلنے کے لیے گڑیا دے دیتے تھے، کھلونے دے دیتے تھے، ایسے ان کا روزہ پورا کر دیتے تھے۔ ویسے جو رکھتے نہیں ہیں ان کو بہت مصیبت لگتی ہے، لیکن رکھنے والے سے پوچھو، ایمانداری سے پوچھو کہ روزہ گرمی کا روزہ ہے، گرمی کا روزہ ابھی چل رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں سے پوچھو کبھی کہ کیسا مزہ آ رہا ہے۔ خدا کی قسم پیٹ بھر کر کے کھانے میں 3 وقت کا وہ مزہ نہیں ہے جو روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ حالت صحابہ کرام کی تھی، صحابہ نے یہ حقیقت پہچان لی تھی۔ حضرت زید بن سہل رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 40 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے، 40 سال تک۔ صرف ان دنوں میں جن میں روزہ رکھنا منع ہے اس میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ عید کے دن میں روزہ رکھنا منع ہے، اس میں نہیں رکھتے تھے، باقی 40 سال تک روزہ رکھتے تھے۔ حضور کے زمانے میں عبداللہ بن عمر مسلسل روزہ رکھتے تھے، حضور کو منع کرنا پڑا کہ آپ مسلسل روزہ نہ رکھو۔ صوم داؤدی کی اجازت دی، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاؤ پیو، دوسرے دن روزہ رکھو، تیسرے دن کھاؤ پیو۔ نفل روزے کی میں بات کر رہا ہوں۔ رمضان کا روزہ صحابہ سے چھوٹ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، صحابہ کے بچوں سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک صحابی مجبوری میں روزہ توڑ دیے، اب توڑ تو دیے لیکن حالت خراب، اب اپنے آپ پر مٹی ڈال رہے ہیں، میں نے کتنا بڑا جرم کر لیا، اور اپنے بال نوچ رہے ہیں، اپنا سینہ کوڑ رہے ہیں۔ اس حال میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ بہرحال اجازت ہے، اگر کوئی اتنا زیادہ کمزور بندہ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا بہت زیادہ، اب روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، جان چلے جانے کا اندیشہ ہے، کوئی بیمار ہے اس کو بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، اب اس کے لیے اجازت ہے۔ کوئی شرعی مسافر ہے جو لمبے سفر میں جا رہا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر روزہ اجازت ہے کہ نہیں رکھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے۔ رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے کا ڈر اور خطرہ ہے۔ نہیں رکھا ہے اچھا تو پھر چپ چاپ اپنے گھر کے اندر کھانے کی ضرورت ہے، معذور ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر اپنے گھر میں چھپ کر کے کھا لو یا چھپ کر کے پی لو، لوگوں کے سامنے نہیں۔ بہرحال آج بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کوئی 7 سال کا ہے، کوئی 5، کوئی 8 سال کا ہے، الحمدللہ 15 20 کوئی پورے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے روزہ ہیں اور روزہ پورا رکھتے ہیں۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ ایک مرتبہ روزہ رکھ کر کے دیکھ لیں، تو اس کے بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا روزہ خوری کر کے۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تقاضا فرمایا ہے۔ ہاں جو مجبوری میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب اچھے ہو جائیں تب اس کی قضا کرے۔ 2 روزے چھوڑ دیے تھے 2 روزے رکھے، 3 چھوڑ دیے تھے 3 رکھے، 5 چھوڑ دیے تھے 5 رکھے، 1 دن چھوڑ کے رکھے، 2 دن چھوڑ کے رکھے، 4 دن چھوڑ کے رکھے، رمضان بعد جب بھی رکھے لیکن رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ ہے کہ ایسا بیمار ہے یا ایسا بوڑھا ہے کہ اب روزہ رکھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو 1 روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں یا 2 کلو احتیاطاً صدقہ کر دے 1 روزے کے بدلے میں۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم رمضان المبارک کی قدر نہ پہچانیں تو یہ ہماری بربادی خود اپنے ہاتھوں سے ہم تیار کرتے ہیں، ہماری بربادی کا سامان ہم خود مہیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال بھر کے لیے روتے ہیں کہ
کہ ہمیں پریشانی ہے، ہمیں مسائل ہیں۔ امت رمضان کی قدر نہیں کرتی۔ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب کھلایا پلایا، اب 1 مہینہ اللہ نے مانگ لیا، وہ بھی 12-13 گھنٹے۔ پہلے روزہ کیسا تھا؟ صحابہ کے دور میں پہلے روزہ کیا تھا؟ جو آدمی سو گیا وہاں سے اس کا روزہ شروع۔ ہمارا روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سحری کھاتے ہیں اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب سے، تہجد کا ٹائم پورا ہو گیا تب سے۔ لیکن پہلے روزہ کیسا تھا؟ صحابہ کے دور میں پہلے روزہ تھا کہ جو آدمی سو گیا پورا ہو گیا اس کا، اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس کو اگر وہ اٹھ گیا 4 بجے، 4:30 بجے، 3 بجے بھی اٹھ گیا رات کو، تو اب اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، اس کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا فرما دی۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کو پہچانیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے، پہلے لوگوں کو نہیں دی تھی۔ یعنی ہمارے روزہ رکھنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو پہلے کسی کو نہیں دی تھی۔ نمبر 1، روزہ رکھنے والے کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پہلی امت روزہ رکھتی تھی، ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے افطار تک، فرشتے اور ایک روایت کے مطابق سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ اس امت کے روزے داروں کو یہ انعام ملا، پہلے والے روزے داروں کو انعام نہیں ملا، یہ انعام نہیں ملا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر روز روزانہ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کی خصوصیت یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آتے ہی بڑے بڑے ابلیس اور شیطانوں کو پکڑ کر کے زنجیروں میں باندھ کر کے دریا میں پھینک دیا ہے، تاکہ میری نبی کی امت کے روزے کو خراب نہ کرے۔ اب بتائیے اگر اس کے بعد بھی کوئی روزہ خراب کرتا ہے تو وہ خود شیطان کہلائے گا کہ نہیں کہلائے؟ کیونکہ جو روزہ خراب کرنے والے شیطان اور ابلیس ہے وہ تو اللہ نے بند کر دیے، اس کے باوجود بھی تو روزہ نہیں رکھتا، تو تجھے اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے کہ میں کتنا گیا گزرا ہو گیا کہ شیطان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ اور نمبر 5 پر اللہ نے اس امت کو وہ خصوصیت عطا فرمائی جو پہلے روزے داروں کو، نبی کے پہلے جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کو نہیں ملی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ شب قدر میں مغفرت ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا نہیں، کام کرنے والا کام پورا کرتا ہے تب اس کے اجر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حق کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی طرح کی کمی کوتاہی سے، لغزشوں سے، گناہ سے اور روزے کو توڑنے والی یا روزے کے خلاف، اس کے آداب کے خلاف کسی حرکت سے اللہ ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات میں فصلوں کی مشکل آسان فرمائے، مسائل والوں کے مسائل حل فرمائے، بے روزگار کو روزی عطا فرمائے، بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، ہر ایمان والے کے ہر جائز مراد کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔